الرحمن الرحیم. ہمارا کس نے لکھی؟ تو کہا جاتا ہے احوال یعنی وہ ناصر ہے کہ جس میں کسی شخص کی زندگی کے احوال بیان جاتے ہیں، اس شخص کی ولادت سے وفات تک کے حالات کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں. عام طور پر سوانح عمری وہ شخص لکھتا ہے جس کا اس شخص کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہو. نہ صرف اس شخص کے ساتھ اس کا قریبی تعلق رہا ہو بلکہ سوانح نگار اپنے عہد کا مکمل شعور بھی رکھتا ہو. اور اردو کے پہلے سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جنہوں نے اردو کی پہلی سوانح عمری حیات سعدی لکھی تھی. 1883 میں انہوں نے مواد اکٹھا کرنا شروع کیا تھا اور 1886 میں شائع ہوئی تھی بقول ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کے. اس کے بعد پھر 1897 میں انہوں نے یادگار غالب لکھی. یادگار غالب 1897 میں لکھی. غالب دراصل الطاف حسین حالی کے استاد تھے. اس کے بعد الطاف حسین حالی نے تیسری سوانح عمری حیات جاوید کے نام سے 1901 میں لکھی، اور اس سوانح عمری کا موضوع ان کے محسن مربی سر سید احمد خان تھے. اس کے بعد پھر بہت سی سوانح عمریاں لکھی گئیں. المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، شبلی نے لکھی. اس کے بعد حیات النظیر ڈپٹی نذیر احمد کی سوانح عمری ڈاکٹر افتخار احمد صدیقی نے لکھی. اس کے بعد حیات شبلی کی سوانح عمری سید سلیمان ندوی نے لکھی 1925 میں. اس کے بعد ذکر غالب، یہ سوانح عمری عبد المجید سالک نے لکھی تھی، 1954 میں شائع ہوئی تھی. تو الطاف حسین حالی کو اردو کا پہلا سوانح نگار بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح عمری یادگار غالب کے نام سے لکھی ہے. یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، 2 جلدوں پر اس کی یہ سوانح عمری مشتمل ہے. یہ سوانح عمری بھی ہے اور عملی تنقید کا ایک بہترین نمونہ بھی ہے. یادگار غالب کی وجہ سے الطاف حسین حالی کو مرزا اسد اللہ خان غالب کا پہلا نقاد بھی قرار دیا جاتا ہے. اگر آپ یادگار غالب کو پڑھیں تو پہلے حصے میں غالب کی تاریخ ولادت، اخلاق، عادات، ان کا مطالعہ کتب، ان کے کلکتے کا سفر، ان کی مشہور مثنوی باد مخالف، غدر کے واقعات، دستمبو اور قاطع برہان وغیرہ کا بیان یادگار غالب کے پہلے حصے میں ہے. دوسرے حصے میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی نظم اور نثر پر بات کی گئی ہے.
اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یادگار غالب کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دراصل مرزا اسد اللہ خان کے کلام پر ایک ریویو ہے، ایک تبصرہ ہے۔ اس حصے میں غالب کے تقریباً کوئی 47 لطائف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یادگار غالب کا دیباچہ الطاف حسین حالی نے خود لکھا، اور یادگار حالی لکھنے کی جو وجہ تھی، اس کا جو مقصد تھا، وہ حالی نے دیباچے میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 5 پر کہ اصل مقصد اس کتاب کے لکھنے سے شاعری کے اس عجیب و غریب ملکہ کا لوگوں پر ظاہر کرنا ہے جو خدا تعالیٰ نے مرزا کی فطرت میں ودیعت کیا تھا، اور جو کبھی نظم و نثر کے پیرائم میں، کبھی ظرافت اور بزلہ سنجی کے روپ میں، کبھی عشق بازی اور رند مشربی کے لباس میں، اور کبھی تصوف اور حب اہل بیت کی صورت میں ظہور کرتا تھا۔ تو یہ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد تھا۔ اور دوسرے حصے میں جب الطاف حسین حالی نے مرزا اسد اللہ خان کی فارسی نظم گوئی کا بیان کیا، تو اسی حصے میں غالب کے استاد عبد الصمد کا حوالہ بھی دیا، جو پارسی تھا اور اس کا نام ہورمز تھا، اور جو بطور سیاح دلی آیا تھا اور غالب کے پاس 2 سال تک رہا تھا۔ عبد الصمد کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، اس کتاب میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غالب نے کسی استاد سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن حال اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ غالب نے بے شک عبد الصمد سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ان سے کم و بیش فارسی ضرور سیکھی تھی۔ اچھا جی، اور پھر ایک دلچسپ بات وہ کہتے ہیں کہ جیسے غالب نے ساری زندگی مکان نہیں خریدا، اسی طرح انہوں نے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب بھی نہیں خریدی تھی، ہمیشہ کرائے کی کتابیں منگوا لیتے اور ان کو دیکھ کر واپس بھیج دیتے تھے۔ اور کافی ساری چیزیں ہیں۔ دلچسپی کا سامان بھی ہے، ساری عمر فسق و فجور میں گزری، نہ کبھی نماز پڑھی نہ روزہ رکھا، نہ کوئی نیک کام کیا، زندگی کے چند انفاس باقی رہ گئے ہیں، اب اگر چند روز بیٹھ کر یا ایم و اشارے سے نماز پڑھی تو اس سے ساری عمر کے گناہوں کی تلافی کیوں کر ہو سکے گی؟ میں تو اس قابل ہوں کہ جب مرحوم میرے عزیز دوست میرا منہ کالا کریں اور میرے پاؤں میں رسی باندھ کر شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں تشہیر کریں، اور پھر شہر سے باہر لے جا کر کتوں اور چیلوں اور کووں کے کھانے کو، اگر وہ ایسی چیز کھانا گوارا کریں، چھوڑ آئیں۔ اگرچہ میرے گناہ ایسے ہی ہیں کہ میرے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کیا جائے، لیکن اس میں شک نہیں کہ میں مواحد ہوں۔ ہمیشہ تنہائی اور سکوت کے عالم میں یہ کلمات میری زبان پر جاری رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا موجود۔ تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس کتاب میں، آپ اس کو پڑھیے گا۔ کچھ تو واقعات 9th کلاس کے ایک سبق میں بھی بیان کیے گئے ہیں، مرزا کے دوستوں کا احوال، اور کچھ لطائف کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی کافی ہے یادگار غالب پر۔ جی، دوسرا سوال پڑھیے۔ یادگار حالی کی مصنفہ ثالیہ عابد حسین۔ جی، یادگار حالی ثالیہ عابد حسین
1913 में पैदा हुई थी, 1988 में इनका इंतकाल हुआ था। भारत से इनका ताल्लुक था। ख्वाजा गुलाम उस सकलैन की बेटी थी और अल्ताफ हुसैन हाली की नवासी थी। इन्होंने 8 नावल भी लिखे और अफसानवी मजमूए भी हैं इनके। इस पे मैं पोस्ट बना दूंगा। और इसके साथ साथ सिलसिला रूज़ और शब के उन्वान से इनकी आप बीती भी है, जो कि उर्दू की बेहतरीन बीतियों में शुमार होती है। इनको गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली की एक सवाने उम्री लिखी है। ये सवाने उम्री मैंने पढ़ी है, यादगार हाली। इस किताब का पेश लफ्ज मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। सबसे पहले नश्व व नुमा के उन्वान से इन्होंने अल्ताफ हुसैन हाली की बचपन में जो इनकी जहनी बेदारी, अदबी और कौमी खिदमात के अलावा जो शेर व शायरी है, उनको बरगोबार के नाम से पेश किया। उसके बाद फिर मुसद्दस हाली का भी इन्होंने जिक्र किया इस किताब में, और सर सैयद से मुलाकात का भी इन्होंने जिक्र किया। अल्ताफ हुसैन हाली की मुख्तलिफ नज़्मों, मसनवियों, रुबाइयात, मरासी, कसायद, नात और मुख्तलिफ नसर निगारी के मुतालिक भी तनकीदी आराय इसमें मौजूद हैं। और इसमें एक मजमून है हाली की दरियाफ्त गालिब। हाली की दरियाफ्त गालिब, ये एक इंतहाई दिलचस्प मजमून है, जिससे पता चलता है कि अल्ताफ हुसैन हाली मर्द शनास थे, मर्दम शनास थे, इंसान शनास थे। इस किताब में सबसे पहले तमहीद है, उसके बाद पेश लफ्ज मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है। उसके बाद इस किताब के 4 उन्वानात सालिह आबिद हुसैन ने रखे हैं। पहला उन्वान है इसका नश्व नुमा, दूसरा है आबो रंग, तीसरा है बरगोबार, चौथा है हाली की दरियाफ्त गालिब। ये इसका आखिरी मजमून है, उसका उन्वान है। जी, नेक्स्ट सवाल है कि यादगार शिबली के मुसन्निफ कौन है? शेख मोहम्मद इकराम। शेख मोहम्मद इकराम ये कलेक्टर भी रहे हैं, मैजिस्ट्रेट भी रहे हैं, कमिश्नर भी रहे हैं। पाकिस्तान में विफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात के डिप्टी सेक्रेटरी भी रहे हैं। ढाका में ये कमिश्नर भी रहे हैं। इनकी 3 तारीख की किताबें बड़ी मशहूर हैं। आबे कौसर जो 1952 में लिखी गई थी, रोदे कौसर 1957 में, और मौजे कौसर 1962 में लिखी गई थी। और इन्होंने शिबली की सवाने उम्री भी लिखी है, यादगार शिबली के उन्वान से। इस किताब में उन्होंने शिबली के आबा व अजदाद, शिबली की तालीम, हुसूल रोजगार की कोशिशें, सर सैयद के अफकार, शिबली और सर सैयद के जो इख्तलाफात हुए थे उनके मुतालिक, शिबली की तारीख निगारी पर बात की है। निदवत उल उलमा के क़ियाम के मुतालिक बताया है और उनकी खूबियों के मुतालिक बताया है। शिबली शनासी में यह किताब बड़ी अहमियत रखती है, और ये किताब इदारा सकाफ़त इस्लामिया लाहौर से 1971 में शाये हुई थी। जी, आगे सवालात पढ़िए।
یادگار شبلی کی اشاعت ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور 1971 جی ٹھیک ہے، آگے پڑھتے جائیں۔ ادبی مجلہ امتزاج جامعہ کراچی کلیات مجید ٹھیک، امجد نظم کلیات مجید امجد نظم کی مرتبہ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کلیات مجید امجد نثر کی مرتبہ ڈاکٹر افتخار شفیع 1869 میں مرثیہ غالب لکھا الطاف حسین حالی نے اسرار خودی کا اہتمام بسم کے نام سے نے کیا خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے اقبال کا مصرع زر کامل عیار خالص ہونا نلکے کا پانی ہے انہیں جی ادبی مجلہ امتزاج جامعہ کراچی سے شائع ہوتا ہے۔ کلیات مجید امجد کا صرف ایک شعری مجموعہ شب رفتہ منظر عام پر آیا تھا، ان کی زندگی میں ہی شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ان کا تمام کلام ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے مرتب کیا ہے۔ اس کے 4 حصے بنائے ہیں، پچھلے لیکچرز میں اس پر بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کلیات مجید امجد ناصر کے مرتبہ ڈاکٹر شفیع صاحب ہیں۔ نیکسٹ کویسچن تھا کہ 100 اشعار پر مشتمل 1869 میں مرثیہ غالب لکھا الطاف حسین حالی نے۔ تو یہ میں نے مرثیہ پڑھا ہے، بڑا شاندار تھا۔ اس کے 10 بند ہیں اور ہر بند میں 10 مصرے ہیں، تو 10 شعر ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر تھا کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ یہ اسی مرثیہ غالب کا شعر ہے جو کہ الطاف حسین حالی نے اپنے استاد غالب کی وفات پر لکھا تھا۔ تو یہاں چراغ استعارہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ اس کے بعد ہے اسرار خودی، یہ اقبال کی پہلی مثنوی ہے جو انہوں نے اپنے والد کے کہنے پر لکھی تھی۔ 1915 میں اسرار خودی لکھی گئی تھی اور پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ دی سیکرٹ آف سیلف کے نام سے پروفیسر نکلسن نے کیا تھا، اور یہی وہ کتاب تھی کہ جس کی وجہ سے اقبال یورپ میں متعارف ہوئے تھے۔ نیکسٹ کوئسچن ہے کہ خالی ہے جیب گل، ویسے ہم اس کو جیب پڑھتے ہیں لیکن جیب ہے، جیب گل زر کامل عیار سے۔ تو یعنی پھولوں کی جیب سونے سے خالی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد اور اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے۔ جیب گل زر کامل عیار سے خالی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پھول ہیں، پھول کے اندر جو زرد دانے ہوتے ہیں، شاعر نے ان کو خالص سونا کہا ہے کہ مسلمان ایک ایسا پھول ہے کہ جس کے اندر زردی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پھولوں کی جیب سونے سے خالی ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔
تو جیب گل پھول کی جیب یا پھول کی تھیلی، زرے یعنی پھول کی تھیلی، اب یہاں پھول سے مراد مسلمان ہے، پھول کی علامت یا پھول کا استعارہ مسلمان کے لیے باندھا گیا ہے۔ زر کامل عیار، ایسا سونا جو کسوٹی پر پورا اترے، خالص سونا۔ اس نلکے کا پانی کھاری ہے، اکثر لوگ کھارا کہتے ہیں جبکہ درست اس کا جواب ہے کھاری۔ کھاری پانی، کھاری کہتے ہیں نمکین کو۔ لڑکوں نے ادھم مچا رکھا ہے، ادھم مذکر ہے اس لیے ہم نے اس کو مذکر باندھا ہے، لڑکوں نے ادھم مچا رکھا ہے۔ تو آج کا ہمارا سیشن یہیں پہ کلوز ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو میڈم صاحبہ سیشن کلوز کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم سر جی۔